اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ یوسف تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ نہیں وہ ٹائمنگز نہیں ہٹ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، بسم الله سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو، یعنی جو پہلا شان نزول ہے وہ ان کی طرف عربی میں اتارا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں سنایا جا رہا ہے، اور احسن القصص اس کو فرمایا جا رہا ہے، اور پھر یہ وہ قصہ ہے جو کہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر سارا بیان کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو خواب کا چونکہ ذکر آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے خواب کے بارے میں ہم باتیں بھی بہت کرتے ہیں، 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا حدیث و نفس ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہم سارا دن کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم رینڈملی رات میں بھی وہی سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ انبیاء کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جب آنا شروع ہوئی تو جو خواب وہ رات کو دیکھتے تھے وہ صبح جو تھا روشن صبح کی طرح سچا ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور یہ خواب جو ہے نا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اسی طرح الہام بھی ہوتے ہیں نا، الہام میں بھی یعنی آپ جانتے ہوں گے کہ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں وہ ایک شخص جس نے سلائی مشین تیار کی تو اس کو یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ سوئی کا ناکہ کس طرف ہو، کیونکہ سوئی کا ناکہ عموماً سوئی میں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ہوتا ہے، تو لیکن مشین میں الٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے ایک دن پھر خواب دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ وہ اس کے پیچھے کوئی جنگلی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں وہ نیزے ہیں، اور ان نیزوں کے آگے ہے وہ سوراخ اور اس میں دھاگا نکلا ہوا ہے۔ تو وہ ایک دم سے اٹھ پڑا، اور ایسا کب ہوتا ہے جب آپ کسی کام کے لیے فوکسڈ ہو جاتے ہیں نا اور بے چین ہوتے ہیں، تو وہی بات آپ کو دن رات دکھائی دے رہی ہوتی ہے، یعنی اب ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں یہ چیز دکھائی، اس لیے کہ وہ کمیٹڈ تھا اس کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں نظر آئے ہیں جو، تو پھر مطابق سنت سویا کریں اور صاف ستھرے ہو کے نا، طہارت کے ساتھ انسان تو۔ اور حدیث و نفس ہوتی ہے کہ جو آپ سارا دن دیکھ رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے وہ کیونکہ دن میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو رات کو بھی آپ کو وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت پڑی جائے اور بائیں طرف تھوک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اچھا خواب جو ہے وہ اپنے کسی خیر خواہ کو سنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی اتنا وہ مشہور نہ کریں، کیونکہ خواب جو ان سے نا پرندوں کے پروں میں ہوتے ہیں یا پیروں میں کہا گیا، جب آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں تو واقعہ ہو جاتے ہیں، تو برا خواب تو بالکل کسی کو نہیں سنانا چاہیے۔ اور یہاں پر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو اچھا بھی خواب تھا نا، تو وہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو روک دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ فطرت کا پتہ ہوتا ہے نا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس خواب میں جو ہے ایک بشارت ہے بہت بڑی، تو بھائی یقیناً تم سے حسد کریں گے، تو کہنے لگے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے،
اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے کی صلاحیت میں سے کچھ سکھائے گا اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، یعنی خوابوں کی تعویل تجھے سکھائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پورا کیا تھا، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو خوابوں کا علم ہے، وہ لوگ جو یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس میں پڑھتے ہیں اور آبزرویشن اور یہ سارا کچھ اس میں پھر ہوتا ہے۔ البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب انہوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے۔ اب یہ دیکھیں باپ کے بارے میں بات کیسے کر رہے ہیں، تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ ایسا کبھی ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا کہ گھر میں ہماری جنگ کوئی چل رہی ہو تو ہم کہیں کہ یہ بندہ سامنے سے ہٹ جائے نا تو پھر میں ہوں گی، میری ہی واہ واہ ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہی کردار یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ خود کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنے اندر کوئی اچھی چیز پیدا کر لیں کہ باپ ہمیں بھی دیکھے، نہیں، بلکہ وہ جو ہے اس کے اندر سے یہ نکل جائے۔ تو یہی دراصل حسد ہوتا ہے۔ اور رشک جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اس میں آپ رشک کرتے ہو اور پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہ یعنی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اب یہ کوئی ان میں سے ہی بولا کہ تھوڑی تو ہمدردی کرو اور اس کے قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنا اعتماد بحال نہیں نہ کر پاتے تو اسی طرح بھی جھوٹ بول کے ہی آپ کو دوسروں کے سامنے کہنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان وہ اعمال اختیار کر لے کہ اس کا امیج ہی لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جائے، لوگوں کو خود ہی ان پر بھروسہ ہو اور وہ بات کریں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے رکھتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو، یعنی ان کے دل میں وہ بات تھی، انہوں نے کہہ دی۔ تو انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تب تو بہت خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اپنی جماعت پر ہی ویسے بھی ناز کرتے تھے سارے نا بھائی۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ سمجھتے نہیں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ تم یہاں سے ضرور نکلو گے۔ ظاہر ہے وہ اس کنویں سے نکلیں گے تو پھر ہی وہ بشارتیں ساری پانی تھیں اور پھر انہیں جتانا تھا۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگر ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تو یعنی اب یعقوب علیہ السلام بھی کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں کہ قمیص تو واپس لے آئے ہو اور وہ یعنی قمیص تو بھیڑیا نے کھائی نہیں اور بیٹا کھا لیا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب جوان اولاد ہو نا تو پھر ایسی حکمت کے ساتھ کام کرنا ہی پڑتا ہے کہ اب ایک کو تو وہ کہیں چھوڑ آئے تھے، اب اس سے بھی لڑکے تو کیا کرتے۔ تو بعض اوقات ہمارے بھی گھروں میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو فصبر جمیل، یہ اچھا صبر ہے۔ ایک طرف ایک اولاد ہے، دوسری طرف دوسری اولاد ہے، ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہم انہیں اون کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اور ایک قافلہ آیا اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو کیا ہمارا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات صبر واقعی بڑا سخت ہو جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عین اس وقت ہی معاملہ کلیئر کر دیں، نہیں، حکمت بھی کوئی چیز ہے، صبر بھی کوئی چیز ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ہی پھر اللہ سے جڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا واہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا۔ اس زمانے میں لوگ بھی چیزوں کی طرح بکتے تھے نا، تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ تو ایک ایسٹ ہے، ہم اسے بازار میں بیچیں گے اور قیمت کھائیں گے، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں کے میں بیچ دیا اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار ایسی بھی قدر ہوتی ہے، آپ کی بے قدری ہوتی ہے، یعنی ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے اور یعنی زیادہ ابھی پوری طرح جوان تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کسی کا بیٹا ہے اور آپ جانتے ہیں نا کہ خوبصورت وہ کتنے تھے، سبحان اللہ، لیکن کوئی ایسی رغبت ہی نہیں تھی، انہوں نے تو چوری کا مال تھا نا کہ جلدی جلدی اس کو دے کے فارغ کرو،
اور وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یہاں یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ زندگی میں مصیبتیں اور خوشحالیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کہاں تو کنویں میں پھینکے گئے ہیں، پھر اس سے نکالے گئے، ذرا سکون ہوا، پھر بے قدری ہوئی، اتنے کم مال پہ بیچ دیے گئے، لیکن خریدا کس نے ہے؟ عزیز مصر نے خریدا ہے، اور اس نے پھر اپنے گھر میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ بات ہم کتنی دفعہ بھول جاتے ہیں نا، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے معاملات پر خوب غلبہ رکھتے ہیں، اس سے دعا مانگے، وہ آپ کی ساری مشکلات کو ٹالنے والے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچا تو اسے ہم نے حکم اور علم دیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اس عورت نے اسے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر لیے اور بولی لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور یوسف نے بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی برہان دکھائی اور ان کو اس عورت کی چال سے بچا لیا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بچا لیتا ہے، پھر آپ ایک دم سے چونک جاتے ہیں، کوئی آپ کو برہان نظر آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا اپنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو چنتا ہے؟ جو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی برہان دکھائی تو وہ وہاں پر اس مصیبت میں بچا لیے گئے، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ دراصل لسٹ تھا، یعنی یہ اس کی جنسی خواہش کی محبت تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے آئی۔ تو کہاں تو ابھی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور کہاں جب معاملہ پلٹتے دیکھا تو فوراً ہی الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا۔ اور یہاں پر جو نا جوان نسل کے لیے بھی بہت وہ بات ہے کہ یہ اس طرح کی محبتوں کے پھیر میں نہ آئیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ نوجوان لڑکے جو لڑکیوں کو اس طرح سے پھانس لیتے ہیں اور بعد میں ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور دیکھیں ان کا تو کیا ہوتا ہے کہ اپنا مقصد نکل جائے، یہاں پر اس کا مقصد نہیں نکلا ہے تو فوراً اس نے یوسف علیہ السلام کو ہی پھنسا دیا الٹا۔ اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہیں پر یہ خیر خواہ پیدا ہو گیا۔ اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچا ہے، کیونکہ جب اگر تو عورت نے تگودو کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مرد نے اس سے بچاؤ کیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی، لیکن اگر مرد نے تگودو کی ہے اور عورت اس سے بچنا چاہ رہی تھی تو قمیض آگے سے پھٹی ہے۔ جب اس عزیز نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا خطرناک ہے۔ اور اب یہ دیکھیں بعض اوقات کچھ مردوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کیسی بدکار اور کس طرح کے کاموں میں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ بیچارے بس یہ بات ہی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے لگا اے یوسف علیہ السلام اس بات سے درگزر کر، اور بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پرمکر باتیں سنی، اب یہ دیکھیں کہ ڈٹائی کی حد ہے نا اور بے حیائی کی حد ہے کہ پھر بھی سمجھی نہیں کہ پورے معاشرے میں بات پھیل چکی، اور معاشرہ بھی ویسا ہی نظر آ رہا ہے بے حیائی کے معاملے میں، کہ اب بجائے یہ کہ کچھ بات آگے سے کرتی، الٹا ان کو بھیجا کہ تم بھی آؤ ذرا، اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی خوبصورت وہ اتنے تھے، اور بولی ہاشا للہ، یعنی اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں ہے تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اور اس نے بلایا بھی تو اسی لیے تھا زلیخا نے، اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، یعنی اب یہ اپنے بے حیائی کے کام پر ایک دلیل دے رہی ہے کہ وہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ میں اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی، اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنی عصمت کی حفاظت ان کو اتنی مطلوب تھی کہ انہوں نے
آپ یہ دیکھیں عزیز مصر کے گھر میں ہے، کوئی عام جگہ پہ نہیں ہے، لیکن اس سے قید خانہ ان کو زیادہ محبوب ہے. چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا. بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ان کو آزمائشوں سے گزار رہے ہیں، مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پھر بھلائیاں بھی عطا کر رہے ہیں. پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے تک بہرحال قید میں رکھیں. یعنی اب ظاہر ہے معاشرہ ویسے ہی بے حیائی کا شکار ہے، اب سب کو تو کچھ وہ کر نہیں سکتے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام ہی فتنہ بنے ہوئے، ان کو ہی قید میں ڈال دیا جائے. اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آگے. اب یہ دیکھیں محسن جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ پر پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں نا، ان سے ہمدردی کرنے والے، تو لوگ بھی آپ کی طرف آئیں گے، آپ کی طرف جڑیں گے، اور آپ کا تو فائدہ ہو جائے گا. کس سینس میں؟ آپ انہیں ہدایت کا پیغام دے دیں جو یہاں پہ ہمیں نظر آئے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائیں. بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر بھی ہیں. سبحان اللہ. وہ اپنی بات کرنے آئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے اپنا مقصد پورا کر دیا. کیا مقصد ہے؟ تبلیغ. ٹھیک ہے، ہمارا یہ حال ہے. ہم کوئی بات پوچھنے آئے تو ہم اپنی اس میں دنیا میں ہی پڑ جاتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں دنیا. اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی. ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں. میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، بھلا کہیں جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ یعنی زیادہ مالک اچھے ہیں یا ایک ہی مالک؟ ایک مالک کچھ کہے دوسرا مالک کچھ کہے، کس کی سنو تم؟ تو اس سے اچھا نہیں ایک ہی معبود کو، ایک ہی اللہ کو معبود مانو. تم اس کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو نام ہی تو ہیں جو تم نے خود اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ لات منات حبل یہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے نام ہیں. ان کے پیچھے پوری سٹوریز ہیں. یا جیسے یہ کسی واقعے کو بھی لے لیں، ہیلووین ہے یا جو بھی یہاں پہ ہوتی ہیں رسومات بھی، اور جو یہ بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے. مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو اکثر لوگ کیا ہے؟ شکر ادا نہیں کرتے. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. جیسے کل علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی تھی نا، بہت ضروری ہے اس سے جڑے رہنا، علم حاصل کرتے رہنا، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہیں، ٹیمپٹیشنز اتنی ہیں، ہر وقت ہم پھسلتے ہیں. تو پلٹ کے بار بار جڑیں، علم سے، علم حاصل کرنے کی طرف جڑیں. میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے یعنی گوشت کھائیں گے. اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم مجھ سے پوچھتے ہو. اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اسے کہا تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا. پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا. چنانچہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال ٹھہرے رہے. اور بادشاہ نے کہا بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک. اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں. یعنی انہیں جب سمجھ نہیں آئی تو کہنے لگے کہ یہ ایسے ہی گڑبڑ خواب ہیں. اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے یوسف علیہ السلام مدت کے بعد یاد آیا. اب اس کو یاد آیا، اللہ کی قدرت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ابھی یاد کرانا تھا. بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو. اس نے جا کر کہا ہے یوسف علیہ السلام، اے بہت ہی سچے. اب دیکھیں اتنے مدت کے بعد ملا جا کے، اور کیا کہہ رہا ہے نا. تو یہ انسان کا ایک امیج ہوتا ہے. کیا ہمیں کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ پر بڑا اعتبار ہے، آپ بڑی سچی ہیں، آپ مجھے کہ نیکی کی بات بتائیں، آپ مجھے اس معاملے میں مشورہ دیں. کیا ہمارا ایسا امیج لوگوں پہ بن چکا ہوا ہے؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے. ایھا الصدیق افتنا، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو. اب یہ 7 موٹی گائیں جو تھیں وہ 7 سال پیداوار خوب ہونی ہے، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاؤ. یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سارا ہی غلہ ختم کر دیتے ہیں نا. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ بیج بچائے رکھنا، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا. کیونکہ اگر ساری ہی گندم جو سی ہے وہ نکال دی جائے نا بالیوں سے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو کیڑا لگ سکتا ہے، اس کو پانی سے وہ موئسچر ہو کے وہ پھوٹ پڑ سکتی ہیں قبل از وقتی. کیونکہ دانہ اگر پھوٹ پڑے، اس میں سے پودا نکل آئے تو وہ کھانے کے قابل تو نہیں نہ رہا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو پہلے سے ہی مطلع کر دیا. اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کیسا علم والا شخص ہے نا.
کہ نہ صرف یہ کہ خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب تم نے کرنا کیا ہے. پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے. محفوظ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تھوڑے سے جو ان سے نیکسٹ ٹائم پلانٹنگ کے لیے رکھے جائیں، اور کچھ جو ان سے نیکسٹ 7 ایئر جو 7 پتلی گائیں نظر آئی ہیں اس میں بطور ذخیرہ کے کھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کو مشکل بتائیں ہی نہیں، ان کو اس کا حل بھی بتائیں. یہ ضروری ہوتا ہے. ایک بہترین جو معالج ہے نا، یہاں ہم بھی معالج ہیں، ہم روحوں کا علاج کرنے والے ہیں، تو ان کو صرف یہ نہ کہیں کہ اس سے بھی رک جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ. جیسے فیبرری میں ہی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اوپر نیچے ایونٹس آتے ہیں، یا پھر ویلنٹائن تو خیر اس سے پہلے گزر جاتا ہے، جو بھی نہیں یہ ہیلووین وغیرہ. تو بچے کہتے ہیں اچھا کیا کریں، وہ پھر ٹائم کو کہاں کل کریں. ان کو ٹائم بتائیں کہ آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، ان کے ساتھ لگیں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیں ان کے لیے. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ وہ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ اب تم نے کرنا کیا ہوگا. پھر اس قحط سالی کے بعد ایک سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور اس میں رس نچوڑیں گے. یعنی وہ جو سال آئے گا نا، وہ سارے سالوں کی کمی پوری کر دے گا. اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ. پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے. بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے جی سے پھسلایا تھا. وہ بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی. عزیز مصر کی بیوی کی کہنے لگی اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور وہ بلا شبہ سچوں میں سے ہے. اب ساری باتیں واضح ہو گئیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ نکلے نہیں ہیں جیل سے، اتنی مدت کے بعد پیغام آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ہوتا تو ہم نکل جاتے. یعنی فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی شخصیت کے لیے کتنے زیادہ وہ بے قرار تھے کہ میری شخصیت پر کوئی داغ دھبا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دین پھیلانے نکلتے ہیں نا تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اب تو انہوں نے دین کا کام کرنا تھا تو اس سے پہلے سب کلیئر کریں. اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ کسی کے ذہن میں آپ کے بارے میں کوئی پیدا ہو گئی بات تو اس کو بھی صاف کریں، اس کو صاف کر دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے، یعنی میرا مالک جو تھا وہاں پر، کہ بے شک میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. یعنی میں نے اس کی بیوی پر ایسا ارادہ نہیں کیا تھا. اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو واضح کر دیا. اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے. نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے، وہ تو اکساتا ہے کہ انسان برائی کرے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے. تو ایک ہوتا ہے نفس امارہ، اور پھر جو ہے وہ لوامہ ہے. امارہ تو برائی پر اکساتا ہے، لوامہ کیا کرتا ہے کہ ملامت سے ہے نا، ملامت کرتا رہتا ہے کہ نہیں نہ کرو. اور پھر جب انسان اس ملامت والے ضمیر کی آواز سنتا ہے نا اور جم جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن نفس مطمئنہ آپ دنیا میں نہیں پا سکتے. یا تو نفس المطمئنہ وہ جو آتا ہے نا، وہ موت کے وقت مومن خوشخبری پاتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کبھی کبھار امارہ جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، آپ اس کو جو ہے لوامہ سے ڈاؤن کرتے ہیں، پھر آپ مطمئن ہوتے ہیں، پھر سے وہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا. پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا یقیناً آج تو ہمارے پاس مرتبے والا امین ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے زمین کے خزانوں یعنی پیداوار پر نگران مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں اقتدار کیا اور اس میں وہ جہاں چاہتا قیام کرتا. ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو سبحان اللہ، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا. اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی کہ وہ جہاں چاہتے تھے قرار پکڑتے تھے. یعنی بادشاہ کے وہ اتنے ہر دل عزیز ہو گئے تھے. اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہیں تقوی اختیار کیا. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور اسے نہیں پہچانتے تھے. اب بھائی بھی آ گئے ہیں. اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا میرے پاس اپنا پدری بھائی یعنی بنیامین لانا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ یعنی غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں اور تم میرے قریب نہ آنا. اب یوسف علیہ السلام نے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اپنے لیے بھی غلہ سیو ہو گیا تھا اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی آ رہے تھے تو ان کے بھائی اسی میں آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم ان قریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے اور یقیناً ہم یہ کرنے والے ہیں. اور یوسف علیہ السلام بھی ان کو کیوں کہہ رہے تھے تاکہ ان پر بھی یہ واضح ہو جائے کہ جتنے گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ غلہ لے کر جا رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی یعنی نقدی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹیں تو اسے پہچان لیں، شاید کہ وہ واپس آئیں. پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے ہمارے ابا جان آئندہ ہمارے لیے ماپ یعنی غلہ ممنوع ٹھہرا ہے، لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج تاکہ ہم غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں.
یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں اس کی بابت امین سمجھ لوں جیسے تم نے اس کے بھائی کی بابت تمہیں امین سمجھا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی، وہ بولے ہمارے باجان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا ماپ یعنی غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ماپ غلہ ملنا تو بہت آسان ہے۔ یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا ان پر احسان تھا جو انہوں نے کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ میں اسے ضرور تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو وہ بولا جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے، اور اس نے کہا ہے میرے بیٹے تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی کفایت نہیں کر سکتا، حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو اپنی تسلی کرا رہے ہیں نا کہ ہم اس کی حفاظت کر لیں گے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا ہے کہ میں اللہ ہی سے تم سب کی حفاظت مانگتا ہوں، اور پھر یہ بس ایک نظر لگنے کا ہوتا ہے کہ اس سے بچاؤ کیا اور کہنے لگے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بڑے سیکھنے کا مقام ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی عورت کے بہت سارے بیٹے ہونا اور وہ سارے اکٹھے بن ٹھن کے تیار ہو کے داخل ہونا، تو آپ نہیں جان سکتے کہ دوسروں کی دلوں پر کیا گزر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر لگنا برحق ہے، اور حسد جو ہے وہ حاسد ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اور اس سے بیٹوں کی بات نہیں ہے، بعض اوقات کسی کی جوان بیٹیاں اس کی بہت فرما بردار ہوتی ہیں، وہ ایک جگہ پر اکٹھی داخل ہوں، ان کو بھی نظر لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی ایک وہ تھی، اور اس میں نا آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو نعمتوں کو اظہار تو کرنا چاہیے، لیکن جب نعمت پوری طرح سے تمام ہو جائے تب اس کو ظاہر بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جس معاملے کے بارے میں آپ کو ہونا کہ یہ ابھی معاملہ چل رہا ہے تو اس کو ہر کسی پر واضح نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مجھے اب یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمارا تو حال بالکل ہی برا ہو گیا، ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں، ہم اپنے ہر شادی فنکشن کی رپورٹنگ اور ساری وہ چڑھا دیتے ہیں اوپر بلا سوچے سمجھے کہ نظر برحق ہے، اور پھر میں تو کہتی ہوں شاید یہی ایک وجہ بنتی ہے کہ اگلے ہی دن لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں انہی کپلز میں، استغفر اللہ۔ لیکن ہم رہ نہیں سکتے، اپنے دل سے پتہ نہیں مجبور ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کریں، اور دکھاوا اتنا شامل ہو چکا ہوا ہے۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، اور وہ انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی سو وہ پوری کر چکا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے تو ایک کام کرنا تھا، ہونا تو وہی تھا جو اللہ نے کرنا تھا، اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ پھر یہیں تک مکمل کر لیتے ہیں، آیت نمبر 68 تک ہوا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ 68 ہوئی ہے نا آیت۔